للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ چند باتیں متفرق طور پر اس موضوع پر ہوتی رہتی ہیں، اس موقع پر ہوتی رہتی ہیں، جن کا سمجھنا جاننا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ پہلی بات تقدیر کو لے کر ہے کہ تقدیر کیا چیز ہے، اسی کو بہت مختصر سمجھنا ہے، کیونکہ تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دو صحابی رسول تقدیر کے معاملے میں بحث کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تقدیر کو تم سمجھ نہیں پاؤ گے، کیونکہ انسان کی جو عقل ہے، اس کی سوچ جتنا سمجھ پاتا ہے اس سے اوپر ہے، جہاں تک اس کی قوت نہیں ہے اس سے اوپر ہے، اسی لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں آدمی سمجھ نہیں پائے گا۔ جیسے روح کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ روح کے بارے میں اللہ سے پوچھئے، روح کیسا ہے، کیا دکھتا ہے، ہوے کی طرح ہے، نکل جاتا ہے، یا کیا ہے، آپ اس بارے میں بتا دیجئے۔ تو اب جب روح کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے روح جو ہے یہ اللہ کی طرف سے، تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان سمجھ نہیں پائے گا، اور جتنا سمجھے گا بس اتنا ہی بتا دیا گیا، اس سے آگے نہیں بتایا گیا۔ اسی طرح تقدیر کا مسئلہ بھی ہے، جب ہم ایمان لاتے ہیں آمنت باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، کتابوں پر۔ کتابوں سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے سب پر ایمان لانا ضروری ہے، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، اسی طرح والقدر خیرہ وشرہ، یہ ایمان کا جز ہے۔ اگر کوئی کہے گا کہ تقدیر کو میں نہیں مانتا ہوں، کافر ہو جائے گا، ایمان سے خارج۔ اسی لیے پہلا ہمارا عقیدہ یہ ہے آج کے موضوع پہ کہ تقدیر کو ماننا ہے، اور تقدیر کا جاننا ضروری ہے۔ کتنا جانیں گے؟ اتنا جانیں گے بس تقدیر کچھ ہے، میں اسے مانتا ہوں، اور کیسا ہے کیا ہے زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اس میں ایک سوال اکثر ہوتا ہے کہ تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہی ہوتا ہے۔ اکثر آدمی کہتے رہتے ہیں تقدیر میں تھا، ہو گیا۔ اس کا مطلب آدمی آج کے ٹائم میں اکثر آدمی 99% آدمی یہی سمجھتے ہیں کہ تقدیر میں تھا، ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر میں جو ہے وہ ہوگا اور میں مجبور ہوں۔ ایسا نہیں ہے، یعنی یہ سوچنا کہ تقدیر کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ پھر ہے کیا؟ وہ کچھ دوسرے ٹائپ کا ہے، اس کو ہم غلط سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ انسان دنیا کو آیا امتحان دینے کے لیے ہے، سب جانتے ہیں یہاں پر امتحان ہوتا ہے، یہاں سے پاس کرے گا جنت میں جائے گا، فیل ہوگا تو جہنم میں جائے گا، سلسلہ جو سسٹم ہے سب جانتے ہیں اس کا۔ اب اگر تقدیر کی وجہ سے آدمی مجبور ہو گیا، ایک آدمی گناہ کیا، بولا تقدیر میں تھا اس لیے ہو گیا تو میں مجبور ہو گیا، اب تو گناہ کرنے کے لیے وہ مجبور کیونکہ تقدیر میں لکھا ہے، تو پھر امتحان کس چیز کا ہے؟ یہی تو سمجھنا ہے کہ تقدیر کی وجہ سے انسان مجبور ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر ہے کیسا؟ دوسرے ٹائپ کا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، انسان کا علم، انسان جو جانتا ہے، علم ہے، یہ محدود ہے، ایک حد ہے، اس کے آگے اس کو معلوم نہیں۔ جیسے کوئی آدمی پتھر لے کے کھڑا ہے، کہتا ہے یہ پتھر کا کیا کروں گا بتاؤ، وہ آدمی بتا سکے گا نہیں، سامنے والا بتا سکے گا نہیں، کیا کرے گا؟ ہو سکتا ہے نیچے پھینک دے گا، ہو سکتا ہے بھائی اپنے سر پہ مار دے گا، یا اس کے سر پہ مار دے گا، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کا علم ابھی محدود ہے، سامنے والا جتنا کرتا جائے گا اس کو معلوم ہوتا جائے گا۔ جیسے ایک کتاب ہے، کوئی آدمی کتاب پڑھتا ہے، اور جتنا پڑھتا رہے گا اس کے بارے میں، کتاب کے بارے میں معلوم ہوتا رہے گا، جتنا آگے چلے گا اس کو معلوم ہوتا رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے یہ محدود نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کریں گے پھر اللہ کو معلوم ہوگا،
ہم کریں نہ کریں یا ہم سوچیں، ابھی سوچے بھی نہیں ہیں، وہ سارا علم اللہ کو معلوم ہے۔ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا کون کرنے والا ہے، کب سوچنے والا ہے، کب سوچے گا، پھر اس کام کو عمل میں لائے گا، سب کچھ جانتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے بارے میں ہمارا علم، ہمارا عقیدہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ہے، کئی عقائد ہیں، ان میں سے ایک عقیدہ یہ ہے اللہ کا علم محیط ہے، یعنی سب کچھ معلوم ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہو چکا ہے، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ اب سمجھیے تقدیر۔ تقدیر ایک کتاب کی طرح ہے، ایک انسان ہے، اس کی زندگی میں کیا کیا ہونے والا ہے، اس کو ایک کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ جب اس کتاب میں لکھ دیا گیا ہے، لکھنے والا کوئی آدمی اگر ہوتا، ہم اور آپ ہوتے، وہ آدمی کام کرتا، ہم اس کی زندگی میں لکھتے لکھتے چلتے، آج اتنے بج کے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ میں اٹھا تھا، فلاں جا کے منہ دھوا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، جو تھا اس کو لکھتے لکھتے چلتے، کیونکہ ہمارے علم کے مطابق ہم کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے۔ اب اسی چیز کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی لکھ دیا، ایک کتاب بنا دیا۔ ایک آدمی ہے، اس کے لیے ایک کتاب بنا دیا، اس کی تقدیر ہے یہ۔ جب اس کی تقدیر ہو گئی تو تقدیر میں لکھا ہے اس وجہ سے وہ کر رہا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ وہ کرے گا اسی وجہ سے تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو تقدیر کی وجہ سے انسان مجبور ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دار الامتحان ہے، یہاں امتحان دے گا، کون پاس ہوگا کون فیل ہوگا سب اللہ کو معلوم ہے، اسی چیز کو پہلے لکھ دیا ہے۔ ہم اور آپ لکھ نہیں سکتے کیونکہ ہم کو معلوم نہیں ہوگا، اس کا علم محیط ہے، اسی لیے وہ لکھ دیا پہلے سے، اسی کا نام تقدیر ہے۔ یہ آج کی پہلی بات تھی۔ دوسری بات، یہ بھی عقیدے سے تعلق، اور عقیدے کا مسئلہ کیا ہے، جب عقیدہ ایک ذرہ بھی گڑبڑ ہو گیا سب بیکار چلا جائے گا، نماز بھی بیکار، روزہ بھی بیکار، حج عمرہ زکوٰۃ دینا سب چلا گیا پانی میں۔ اسی لیے پہلا عقیدہ تھا تقدیر کو ماننا ہے، یہ آج کا پہلا عقیدہ سمجھنا تھا۔ اور تقدیر کو کتنا ماننا ہے؟ بس اتنا ماننا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تقدیر کچھ ہے، میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، بس ہو گیا، تقدیر پہ ایمان لے کے آ گیا۔ دوسری چیز، ایک اور چیز اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ علم محیط رکھتا ہے۔ محیط کا مطلب یہ ہے کہ جو ہونے والا تھا، جو ہونے والا ہے، جو ہو رہا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ عقیدے کے بغیر سب بیکار، سب کچھ کیا لیکن معلوم ہوا کہ تقدیر کو مانتا تھا نہیں، کافر ہے، ایمان نہیں اس کا۔ آدمی کا حساب کتاب سب چلا جائے گا پانی میں، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یعنی سیدھا جہنم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے جنت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی گنہگار ہے، گناہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے، گناہ کا سمجھو ایک آدمی کے پاس 200 گناہ ہے اور ثواب 100 ہے۔ جب 200 گناہ 100 ثواب ہوا، اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ نہیں، اس صورت میں ہوگا کہ اس کو تکلیف دی جائے گی، عذاب۔ عذاب کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دینا۔ جب اس کو تکلیف ملے گی تو اس کا گناہ کمے گا۔ دنیا میں بھی ایسے ہی ہے، ایک آدمی رستے میں جاتا تھا، پتہ چلا ارے اچانک سے ٹھوکر لگ گیا، ٹھیک ٹھاک چل کے جاتے، رستے کو دیکھ دیکھ کے جاتے، پھر بھی ٹھوکر لگ گیا۔ اللہ کا کرم ہے کہ چلو ٹھوکر کے بدلے میں اس کا کچھ گناہ چھڑ گیا۔ ٹھوکر لگانا بھی اللہ کی مصلحت ہے کہ اس کے گناہ کچھ معاف کرانا چاہتے ہیں۔ کچھ آدمی چاہتا ہے فلاں کام میرا ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، نہیں ہو رہا ہے، دل میں تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ جو تکلیف ہو رہی ہے ایسا نہیں کہ بیکار چلا گیا، اس تکلیف کی وجہ سے بھی اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی ایسا ہوگا سمجھو کسی کے پاس گناہ ہے ہی نہیں، سب ثواب ہے، پھر تکلیف جب ہوگا تو گناہ کہاں سے معاف ہوگا؟ اس کا مسئلہ بدل جائے گا۔ اس کے بدلے میں گناہ تو ہے نہیں معاف ہونے کے لیے، ثواب بڑھ جائے گا۔ جب ثواب بڑھ جائے گا اس کو ترقی ملتی جائے گی، جنت میں ہوگا تو اور اونچے درجے میں جائے گا، اور اونچے درجے میں جائے گا۔ تو بہرحال جب جو ہے یہ ایمان عقیدہ اس کا صحیح ہوگا، گنہگار ہوگا، جتنا شرابی کبابی کچھ بھی ہو جائے، دنیا میں یہاں سے جانے کے بعد وہاں تکلیف ہوگی، عذاب دیا جائے گا، پھر ایک نہ ایک دن جنت میں آ جائے گا۔ کیسے آئے گا؟ گناہ بہت زیادہ تھا، عذاب پاتے پاتے گناہ اس کا کم گیا، اب ثواب تھوڑا سا تھا، ثواب زیادہ ہو گیا، گناہ کم گیا، جب کم گیا پھر جنت، ڈائریکٹ جہنم سے جنت کو آ جائے گا۔
تو اب سمجھیے، اسی لیے عقیدے کی بنیاد کی چند باتیں بہت ضروری ہیں. ان میں پہلا تھا تقدیر کا مسئلہ. دوسرا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، دکھتا کیسے ہے. بچپن سے ہمارے دماغ میں یہ رہتا ہے، سنتے رہتے ہیں بار بار کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. اب بڑا ہونے کا مطلب ہم سب تو یہی سمجھیں گے. بڑے ہونے کا مطلب کیا؟ انسان اتنا بڑا تھا 6 فٹ کا، لگتا ہے وہ 20 فٹ کا ہوگا. بڑے کا مطلب یہ سوچتے ہیں، ایک آدمی پتلا ہے، ایک آدمی اتنا موٹا رہتا ہے، لگتا ہے اللہ تعالیٰ بہت چوڑے رہیں گے، وہاں سے وہاں تک رہیں گے. یا پھر انسان جنات، ایک جنات سمجھو، آدمی کہتے ہیں ایک جنات کہتا ہے 1 تال کا سوچ، اللہ تعالیٰ کا 2 تال کا سوچے رہیں گے. آدمی دماغ میں ایسے ہی آتا ہے. اللہ کے بڑے ہونے کا مطلب نہیں، ایسا نہیں ہے. عقیدہ کیا ہے اللہ کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں عقیدہ ہمارا یہ ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. اس کا کوئی جسم نہیں ہے. اس کا ہاتھ پیر، کوئی مان لے گا اللہ تعالیٰ کا پیر ہے جیسا ہمارا پیر ہے اسی پیر ہے اللہ تعالیٰ کا، کافر ہو جائے گا، ایمان ختم. کوئی مان لے گا کہ اللہ تعالیٰ کی زبان ہے، منہ ہے، اللہ کی آنکھ ہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے. آدمی کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے، تو آدمی فوراً سوچتا ہے دیکھتا ہے میں نے آنکھ رہے گا، ہمیں چھوٹا آنکھ ہے اس کا بڑا بڑا آنکھ رہے گا، پورا دیکھتا ہے کیمرے کی طرح لگا کے. نہیں، ایسا اگر عقیدہ رکھا کافر. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں مان سکتا، کسی کے مثل نہیں مان سکتا. جیسے سورہ شورى میں قرآن کی آیت ہے، صفحہ جو ہے آیت نمبر 11 پہ، لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی بھی نہیں ہے. کسی کے طرح تم کہہ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرح ہوگا، اس کو جیسے دیکھ رہے ہیں اسی کی طرح تھوڑا بڑا رہے گا، نہیں کہہ سکتے آپ. اگر کوئی ایسا کہا کافر ہو جائے گا، ایمان ختم اس کا. پھر اللہ کو کیسے مانیں گے؟ بغیر جسم کے مانیں گے. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. پھر ہم قرآن کو جو کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، کلام کا مطلب بات ہے، قرآن اللہ کی بات ہے اور حدیث نبی کی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ حدیث نبی کی بات ہے مطلب نبی اپنی طرف سے بتا کے چلے گئے، نہیں ہے. یہ بھی سمجھیے اچھے سے، قرآن اور حدیث کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ قرآن میں جو لفظ ہیں وہ بھی منزل، یعنی اتارا گیا ہے اللہ کی طرف سے، منزل من اللہ ہے. اور حدیث یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن لفظ اللہ کے نہیں ہے بلکہ حضور نبی کے لفظ ہیں، ہمارے نبی کے الفاظ اور حکم اللہ کا. اللہ تعالیٰ بولا کہ اے نبی یہ حکم کہہ دو، بس نبی گئے اپنی زبان میں بول دیے، وہ ہو گئی حدیث، اس کو کہتے ہیں حدیث. اور اللہ تعالیٰ لفظ اتارا، جبریل لے کر آئے کہ یہی جملہ آ گیا، پھر وہی جملے کو نبی کو بتایا گیا، نبی ہم کو بتائے، وہ ہو گیا قرآن. تو بہرکیف ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. جب اللہ کا کلام ہے پھر آدمی سوچے گا. ابھی تو مولانا بولتے تھے کہ اللہ کا کوئی جسم ہے نہیں، پھر کلام جب قرآن اللہ کا کلام ہوا تو بات کرنے کے لیے منہ تو رہے گا، بغیر منہ کے اللہ تعالیٰ بات کیسے کر دیں گے؟ سوچنے کی ضرورت ہے. آدمی کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ بھئی بات اللہ کا، جب ہم عقیدہ مانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ بات کیسے کرتا ہے بغیر منہ کے؟ جواب یہ ہے کہ منہ کو انسان کی ضرورت ہے بات کرنے کے لیے. قیامت کے دن منہ بند ہو جائے گا، کون سے بولیں گے؟ وہی ہاتھ بولے گا یا اللہ میں گیا تھا، یہی ہاتھ خود اپنا ہاتھ بولے گا. یہ جو جسم ہے اس کے جوارے ہیں، اعضاء ہیں، یہ اس کے دشمن بن جائیں گے. کل قیامت کے دن پیر بولے گا یا اللہ فلاں آدمی کو مارنے کے لیے یہی پیر سے چل کے گیا تھا، میں چل کے گیا تھا. پیر بولنے لگے گا، پیر کا منہ ہے، کہاں سے بولے گا؟ تو معلوم ہوا کہ انسان، ہم یہی تو غلطی ہے، اسی کو بتانا چاہتا تھا. ہم اللہ کو اپنی طرح سمجھ گئے کہ اللہ ہماری طرح ہے. جیسے ہم بغیر منہ کے بات کر سکیں گے نہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ بھی بات کرے گا تو بغیر منہ کے بات کر سکے گا نہیں. کیوں؟ ہم اللہ کو اپنی طرح سمجھ گئے. یہ تو ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا تھا، اسی کو تو نکالنا آج کا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی طرح، کسی کی بھی طرح نہیں سمجھ سکتے. اگر مانے تو ایمان تمہارا ختم ہو جائے گا. اسی لیے اللہ کو بات کرنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو ضرورت ہے. جیسے مثال کے طور پر زبان ہے، منہ ہے، زبان کو بات کرنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے، بغیر زبان کے بھی زبان بات کر رہی ہے، اپنی ذات سے بات کر رہی ہے. چلنے کے لیے پیر کی ضرورت ہے انسان کو، لیکن پیر کو چلنے کے لیے پیر کی ضرورت نہیں، وہ تو خود سے چل کے جا رہا ہے.
سننے کے لیے کان کی ضرورت ہے انسان کو، لیکن کان کو سننے کے لیے کان کی ضرورت نہیں، وہ تو خود سے سن رہا ہے۔ اسی طرح سونگنے کے لیے انسان کی ضرورت ہے ناک کا ہونا، لیکن ناک جو سونگ رہا ہے یہ اپنی ذات سے سونگ رہا ہے، کسی ناک کے ذریعے ناک سونگ رہا ہے، ناک کے اندر کوئی چھوٹا سا ناک لگا ہے وہ سونگ رہا ہے، کان کے اندر چھوٹا سا کان ہے وہ سونگ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ ذات سے سونگ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ بات کرنے کے لیے، چل کے جانے کے لیے، یا سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سونگنے کے لیے انسان کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ بغیر جسم کے موجود ہے۔ تیسری چیز وسیلہ مانگنا۔ وسیلے کا مطلب تھوڑی تفصیل ہے، لیکن مختصر، کیونکہ زیادہ لمبی بات میں نہیں کروں گا، دو جگہ پروگرام آج ہے، ایک آپ کا مودی پور میں ہے مغرب کے بعد، پھر عشاء کے بعد ہے بھوریے میں، دو جگہ، اس لیے میں مختصر بات کروں گا تاکہ اپنی آواز کو بھی برقرار رکھوں۔ وسیلہ طلب کرنا، وسیلہ توسط، کہتے ہیں یا اللہ ہمارے نبی کے وسیلے سے میری دعا کو قبول کر لیجئے۔ یہ جو وسیلہ ہے، وسیلہ کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھ لیجئے۔ وسیلہ کہتے ہیں ذریعہ بنانا۔ جیسے سمجھیے کوئی بڑا آفیسر ہے، آدمی اس کے پاس ڈائریکٹ نہیں جا پا رہا ہے، جب جا رہا ہے پتہ چلا گارڈ جو ہے اس کو بھگا دیتے ہیں، اس کا کوئی جان پہچان والا تھا، اس کو پکڑ لیا، تم لے کے چلو گے مجھے۔ اب وہ آدمی اس کو لے کے گیا، آرام سے اس سے ملاقات کرا دیا۔ تو اب جب آرام سے ملاقات کرا دیا تو وہ جو بیچ والا آدمی تھا اس آدمی کے لیے وسیلہ بن گیا، یعنی یہ ڈائریکٹ اس کے پاس نہیں گیا، اس کو لے کر اسی کے پاس گیا۔ اب سوچئے، ایسا نہیں ہے کہ سمجھیے ایک آدمی بڑا آفیسر ہے، اس کا کوئی ایک چیلا ہے، اب ایک آدمی کو آفیسر سے کام کی ضرورت ہے، یہ جا کے اس کے چیلے سے کہہ رہا ہے ارے تم کام کر دو، تم کام کر دو، وہ کر سکے گا؟ وہ کہے گا ارے بھائی میں کیا کروں گا، ہاں تم ایک کام کر سکتے، تم میرے ساتھ چلو، میں ذرا میل جول کرا دوں گا، میں رابطہ دلا دوں گا کہ ہاں یہ جان پہچان والا ہے، وہی آفیسر ہی کرے گا، میں کر سکوں گا نہیں۔ بس اسی کو تو سمجھنا ہے۔ وسیلہ بالکل اچھا ہے، مانگ سکتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے، اور امید ہے وسیلے سے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا، لیکن وسیلے تک، وسیلہ جس سے مانگ رہے ہیں، بنا رہے ہیں جس کو ذریعہ، اس سے نہیں مانگ سکتے۔ جیسے کوئی کہے گا کہ یا اللہ فلاں نبی کے وسیلے سے مجھے بیٹا دے دیجئے، کوئی دقت نہیں، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ مجھے بیٹا دے دیجئے، جیسے اس آفیسر سے نہیں مانگ کے اس کے چیلے سے مانگ رہا ہے، چیلا کہاں سے لا کے دے گا؟ تو ویسے ہی ڈائریکٹ آپ اللہ سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ اللہ یہ تو انسان کی مثال دیا، آفیسر تک جانے کے لیے آپ کو کسی کی ضرورت پڑے گی، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کرو، ڈائریکٹ مانگو، میں تم کو عطا کروں گا، یہاں پر وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کوئی وسیلہ پکڑ کے جانا چاہتا ہے تو وسیلہ پکڑ سکتا ہے، اور یہ مستحب ہے۔ وسیلہ کہہ سکتا ہے، صحابہ سے ثابت ہے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، تو سارے صحابہ جمع ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے کی وجہ سے پھر بارش ہونے لگی تھی۔ تو کئی حدیثیں ہیں اس موضوع پر۔ وسیلہ ایک ہے، انہی سے مانگنا، دونوں میں فرق ہے۔ آپ کسی کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، یا اللہ فلاں بزرگ بہت نیک ہیں، یا اللہ ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے، یا اللہ تو میری پریشانی کو دور کر دے، کہہ سکتا ہے، کوئی دقت نہیں۔ کوئی بزرگ ہے، کوئی مزار والے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ مزار جانا حرام، ارے مزار تو وہی ہے جو قبرستان ہے، مزار میں اللہ کے ولی ہیں، لیکن اس کو بدل دیا گیا ہے۔ تو کسی مزار والوں کے وسیلے سے اللہ کے ولی ہے، مزار میں کون ہے؟ اللہ کے ولی ہے اس کے اندر، تو اللہ کے ولی کے وسیلے سے مانگ رہا ہے کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے یا اللہ تو میری دعا کو قبول کر لے، کوئی بات نہیں، لیکن ان سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈائریکٹ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں اور ان کی طاقت نہیں ہے، کہاں سے لا کے دیں گے آپ کو؟ ارے قبر میں ان کو سوال جواب نہیں ہوگا، ان کو بھی سوال جواب ہوگا، تو وہ تو اپنے آپ کو، بہت سے بزرگ ایسے گزر گئے جن کی اولاد نہیں ہوئی، بیٹا بھی نہیں نہ بیٹی بھی نہیں، تو جب وہ اپنی اولاد نہیں لا پا رہے تھے، تم جا کے مانگو گے کہ مجھے بیٹا دے دیجئے، ارے ان کے بچے ہوئے نہیں، وہ تم کو کہاں سے بچہ لا کے دیں گے؟ تو آدمی ایک عقل بھی لگاتے نہیں، ہاں ان کے ذریعے اللہ سے مانگے،
اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے ذریعے مانگے گا، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، امید ہے، لیکن ڈائریکٹ ان سے نہیں مانگ سکتے۔ اگر ڈائریکٹ مانگے پھر یاد رکھیے قیامت میں سخت پکڑ ہوگی، کیونکہ آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نستعین، ایک عربی کا قاعدہ ہے ایاک، جب یہ پہلے آ جاتا ہے ترجمہ ہی پورا بدل جاتا ہے۔ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ترجمہ نہیں ہوگا اس کا، مدد ہوگا ترجمہ، صحیح ترجمہ یہ ہوگا عربی کے قاعدے کے اعتبار سے صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے۔ پھر آدمی کہے گا اچھا ایسا ہے، صبح صبح سے پھر بیوی سے مانگتے ہیں چائے لا کے دے دو، یہ بھی تو ایک چیز ہے۔ یا فلاں آدمی سے کہتے ہیں تم ایک کام کرو گے، میرا فلاں کام تو کر دو گے، اور بینک سے پیسہ نکال کے لے کے آ جاؤ گے، میں جا سکوں گا نہیں، اس سے بھی تو یہ مدد مانگنا ہوا۔ دو چیزیں ہیں مدد مانگنے میں، ایک چیز یہ ہے کہ اس کی طاقت ہے، وہ کر سکتا ہے، اور اتنا بھی سوچ کر اگر یہ ڈائریکٹ اسی سے مانگ رہا ہے، اور پھر فرق ہے، دیکھیے بہت غور کر کے سمجھیے، سمجھ پائیں گے ورنہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ ایک آدمی ڈائریکٹ کہتا ہے کہ تم چائے بنا کے مجھے دے دو، جانتا ہے کہ وہ چائے بنا کے دے دے گا، یہ بیوی سے کہتا ہے جانتا ہے بیوی چائے بنا کے دے دے گی، لیکن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بیوی کو بھی طاقت اللہ دینے والا ہے، اور اس کی طاقت اللہ دیا ہے، اسی وجہ سے وہ مجھے چائے بنا کے دے رہی ہے، پھر بیوی سے چائے مانگ سکتا ہے۔ لیکن جو طاقت اللہ تعالیٰ اس کو دیا نہیں ہے، اس کو اس سے مانگنا، جسے کسی سے کہتا ہے اللہ کے ولی سے کہ تم مجھے بچہ دے دو، بیٹا دے دو، یا کسی ولی سے جا کے کہتا ہے کہ بہت 2 مہینہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی ہے، آپ بارش کرا دیجئے، بارش برسانے کی طاقت کسی ولی کی ہے؟ یہ تو اللہ کے پاس ہے، پھر وہ سخت گناہ ہو جائے گا، وہ تو شرک کی طرف چلا جائے گا۔ اسی لیے ہم اور آپ ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن انہی چیزوں میں مانگ سکتے ہیں جس کو اس آدمی کے اندر کرنے کی طاقت ہے۔ جس کو کرنے کی طاقت نہیں ہے آپ اس سے مانگ نہیں سکتے، اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ یہ وسیلے پر چند باتیں جو بہت اہم ہیں، اور یہ بھی جو ہے عقیدے سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی چیز، اقامت کا طریقہ۔ فتاوی شامی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47 پر پوری تفصیل ہے۔ اقامت جو نماز سے پہلے تکبیر کہتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو اذان کے اوپر بھی بحث ہوگی، کیونکہ یہ ایک لمبی تفصیل ہے، اس لیے اس کو انشاءاللہ باقاعدہ اذان سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر اقامت جو دیتے ہیں اذان سے پہلے، جو نماز سے پہلے جو تکبیر دیتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہی طریقہ جو اذان میں ہے، لیکن کچھ فرق ہے، کچھ فرق۔ کیسے فرق ہے؟ اذان میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اٹکتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن اقامت میں ایسا نہیں ہے، یہ چاروں مرتبہ اللہ اکبر پورا ایک سانس میں کہنا ہے، بیچ میں اٹکنا نہیں ہے، چاروں مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پورا 4 بار ایک سانس میں کہنا ہے۔ اچھا، اس میں پھر ذرا سے قاعدہ ہے، اللہ اکبر کے بر ہونے کے بعد لاسٹ میں را رہ جاتا ہے، اس کو 2 طریقہ ہے، ایک ہے سکون کر کے پڑھنا، یعنی ڈائریکٹ اللہ اکبر پھر اللہ اکبر ایسے پڑھ رہا ہے، ایک ہے اس میں زبر لگا کے پڑھنا، اللہ اکبر اللہ بر اللہ رل، دیکھیں را کو پھر اللہ سے ملا دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ایک طریقہ ہے۔ تو دونوں طریقہ اس میں صحیح ہے، لیکن اتنا خیال رکھنا ہے، یہ بہت باریک ہے، اتنا خیال رکھنا ہے کہ تکبیر میں 4 مرتبہ اللہ اکبر پہلی بار میں ایک سانس میں کہنا ہے، پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو 2 مرتبہ ایک سانس میں کہنا ہے، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو بھی ایک سانس میں، اس کے بعد دونوں مرتبہ حی علی الصلاۃ بھی ایک سانس میں، حی علی الفلاح بھی ایک سانس میں۔ بس یہیں پر ایک چیز اور بتا دوں، جیسے اذان میں حی علی الصلاۃ میں دائیں طرف مڑتے ہیں اور حی علی الفلاح میں بائیں طرف مڑتے ہیں، اقامت میں بھی موڑنا چاہیے، لیکن موڑتے نہیں ہیں۔ اب چیک کر کے دیکھیے، بہت کم آدمی، میں جتنا غور کیا ہوں آج تک شاید کہ 4-5 جگہ دیکھا ہوں جو تکبیر کہہ رہے ہیں اور حی علی الصلاۃ میں ذرا موڑ رہے ہیں دائیں طرف کو، حی علی الفلاح میں بائیں طرف، انہیں تو موڑتے ہی نہیں ہیں۔ آپ اچھے سے غور کر کے چیک کریے، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کس کو کتنا علم ہے، آپ کو خوشی محسوس ہوگی، آپ کو معلوم ہوگا کہ دیکھو موڑی نہیں، اس کا مطلب آپ کو اچھا لگا کہ دیکھو میں جانتا ہوں اس سے اچھا کچھ تو علم، اس میں فخر آدمی کر سکتا ہے، دینی علم میں اچھی چیزوں میں فخر کر سکتا ہے۔ فخر کا مطلب ہے لالچ کرنا، جیسے لالچ، ایک آدمی کسی کے پاس پیسہ ہے، یہ آدمی لالچ کرتے ہیں، پیسہ کماتا ہے، ارے کبھی ڈوب جائے، چوری ہو جائے، اس کا دل میں سوچ رہا ہے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی دیں گے، یہ ڈوبے گا۔ لیکن ہاں اچھی چیزوں میں
اچھا تہجد پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھوں تہجد، اچھی چیز میں لالچ بالکل کر سکتا ہے. تو ایسے ہی جو اچھی چیزیں ہیں، علم ہے، علم کے بارے میں لالچ کر سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے. بہرکیف عرض کر رہا تھا، ہاں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس کے بعد آتا ہے قد قامت الصلاح. قد قامت الصلاح 2 مرتبہ کہنا ہے، لیکن دونوں میں اٹک کے کہنا ہے. ایک مرتبہ قد قامت الصلاح اٹک گیا، پھر دوسری مرتبہ اٹکنے کے بعد پھر ایک الگ سانس میں قد قامت الصلاح کہے گا. پھر اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 مرتبہ اللہ اکبر، پہلی مرتبہ 4 مرتبہ، اس میں 2 مرتبہ اللہ اکبر، اور اس کو ملا کر کہے گا. اس کے بعد جو لا الہ الا اللہ ہے اس کو الگ کہے گا. ہوتا کیا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہو گیا، قد قامت الصلاح بھی ہو گیا. بہت سے آپ سن کر دیکھیے، چیک کریے، کہیں جائیں گے نماز پڑھنے آپ کو معلوم ہوگا کہ دیکھیں گے قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح ایک سانس میں کہہ دیے، جبکہ سنت طریقہ تھا کہ قد قامت الصلاح کو 2 سانس میں کہنا چاہیے، الگ الگ سانس میں. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جہاں پر سانس نہیں کرنا یعنی الگ کرنا چاہیے وہاں پر ملا دیتے ہیں. جیسے اس کے بعد والے میں وہاں پر کیسا ہے، وہاں پر ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس کو ملا دیتے ہیں، جبکہ یہاں پر الگ کرنا چاہیے تھا. اللہ اکبر کہہ کے اٹکنا چاہیے تھا، پھر ایک الگ سانس میں لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے تھا. یہ اقامت کے تعلق سے چند ضروری باتیں ہیں، ورنہ ایک اور بھی تفصیل سے اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. اس کا بھی میں نے حوالہ دے دیا ہے. نمبر 5، وقت بھی بہت ہونے والا ہے. کانوں کے مسح کا طریقہ بدائع ثنائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23 پر پوری وضاحت کے ساتھ لکھا ہے. وضو تو کرتے ہیں، وضو کا طریقہ سب جانتے ہیں، لیکن کان کا جو مسح کرتے ہیں کیسے کرنا چاہیے. سنتے رہتے ہیں، بچپن سے سنے بس کرتے رہتے ہیں، لیکن ہونا کیسے چاہیے. ایک جیسے باقاعدہ آدمی سمجھے کہ ہاں یہ طریقہ جو میں کرتا تھا ہاں صحیح ہے. جو نہیں جانتے تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہاں اب سے میں اسی طریقے سے کروں گا. کان کا مسح اسی پانی سے کرنا چاہیے جس پانی سے سر کا مسح کیا تھا. اس کے لیے الگ سے جا کے ہاتھ دھو کے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، کان کے اندر کا مسح کرے گا اور باہر کا مسح کرے گا. اس میں 2 طریقہ ہے اور دونوں صحیح ہے، لیکن بہتر طریقہ اسی کو آپ کے سامنے دونوں بتا رہا ہوں. کان کے اندر سب سے پہلے اندر کا مسح کرے گا، باہر کا مسح بعد میں کرے گا. اندر کا جو مسح کرے گا کان کا چھوٹی انگلی سے کرے گا. بہت سے آدمی اس انگلی سے بھی کرتے ہیں، شہادت کی انگلی جسے تسبیح گنتے ہیں، شہادت کی انگلی جس میں نماز میں اشہد اللہ میں اٹھاتے ہیں گراتے ہیں، شہادت. تو اس میں کیوں شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، اس میں شہادت کہتے ہیں. اس انگلی سے بھی کرتے ہیں اور یہ بھی صحیح ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس انگلی سے جو کرتے ہیں غلط ہو گیا، نہیں، یہ بھی صحیح ہے. لیکن دلائل کی بنا پہ بہتر ہے چھوٹی انگلی، کاڑی انگلی سے کرنا. کیوں؟ اس لیے اگر چھوٹی انگلی کو کان میں داخل کرے گا زیادہ اندر تک مسا ہوگا. یہ انگلی موٹی ہے، اگر اس انگلی سے مسا کرے گا ہی اٹک جائے گا. لیکن اگر کاڑی انگلی کو جو ہے خنصر چھوٹی انگلی کو کان میں داخل کرے گا زیادہ اندر تک داخل کر سکتا ہے. پھر اسی اندر کی طرف سے یہ جو پنکھڑیاں ہیں جو کان میں دائرہ ہے جو گھومتے گھومتے آیا ہے اسی میں اندر کی طرف سے ایسے گھماتے گھماتے لائے گا. جتنا گھما اس میں 2-4 پرت جو بھی ہوگا اسی کا اندر سے ایسے گھماتے گھماتے لائے گا اور یہاں ختم. یہ اندر کا مسا. ایک چیز اور سمجھیے، اندر کے مسا میں اور کان کے مسا میں باقاعدہ اندر ہو یا باہر ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورا ہر جگہ میں لگا رہے گا انگلی. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. جتنا حصے پہ انگلی لگ گئی اس کی بس ہو گیا، اتنی اس کے لیے سنت ادا ہو گیا. اچھا، باہر کا مسا پھر کیسے کرے گا؟ باہر کے مسے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے تو کر لیا حصہ، لیکن اس انگلی سے باہر کا مسا کرے گا ابہام یعنی موٹی انگلی سے اور نیچے کی طرف سے لے گا. کان میں ادھر نیچے کی طرف سے لے گا، اس کو اوپر کی طرف لے جائے گا. بس ایسا نہیں ہے کہ لے کے جائے گا پھر لے کے آئے گا جیسا مسا میں کرتے ہیں، ایسا نہیں. صرف لے کے جائے گا نیچے سے اور اوپر سے چھوڑ دے گا. بس یہ کان کا مسا. اس میں ایک چیز اور ہے، گردن کا تعلق. گردن میں بھی کوئی الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہاتھ کو الٹا کے کرنا ہے، ادھر سے نہیں، الٹے طرف سے ہاتھ کے پشت کی جانب سے الٹے طرف سے گردن کا مسح کرنا ہے. یہ بھی ایک بات، صرف لیں گے ایسے ہی کر دیں گے بس. ہاں وہی چیز بتانے والا ہوں. یہ جو ہے اگر کوئی ایسے اس کا پر سے پوچھ دیجئے تاکہ سب کلیئر ہو جائے، کچھ باقی نہ رہے. گردن کا مسح کرنا ہے، صرف ایک بار لے کے ایسے لے کے آ جانا ہے. اچھا، اس میں جو ہے گردن کا ہی مسح ہے،
کوئی آدمی پورے گلے کا مسح کر رہا ہے، یاد رکھیے بدعت ہے، گناہ ملے گا اس کو. گلے کا کوئی مسح نہیں ہے، یعنی ایسا لے کے آ کے پورے گلے کا مسح کر رہا ہے، یاد رکھیے ثواب کی جگہ گناہ مل جائے گا. اسی لیے مسح صرف گردن کا یعنی پیچھے والے حصے کا کرنا ہے، گلے کا مسح نہیں کرنا ہے. گلے کا مسح کرنا بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس کے علاوہ نمبر 6، یہ چند مسائل ہیں، 2-4 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی. المحیط البرہانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216 پر یہ مسئلہ لکھا ہے. وضو کرنے کے بعد، یہ مسئلہ کچھ دن پہلے ایک صاحب پوچھے تھے، تو میں نے سوچا کہ بہت اہم چیز ہے، اس کو جاننا، علم میں رہنا چاہیے. آدمی ہمیشہ وضو کرتا رہتا ہے، یہ مسئلہ اس کو جاننا چاہیے، اسی لیے میں نے اس کو یہاں ذکر کیا اور کتاب کے حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے. وضو کرنے کے بعد کسی ناپاک چیز کو آدمی کبھی چھو دیا تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ یہ اکثر کب پیش آئے گا؟ جس کے چھوٹے بچے رہیں گے، پتہ چلا وضو کر کے نماز پڑھنے جا رہی ہے، بچہ پیشاب کر دیا یا بچہ پیخانہ کر دیا. اس کے اوپر کرے گا تو ابھی الگ مسئلہ ہے. بچہ باہر پیشاب کر دیا یا پیخانہ کر دیا تو کیا بچے کے پیخانے کو ماں پہنچ کر پھینک سکتی ہے؟ یا بچے کا پیخانہ ماں کے ہاتھ میں لگ گیا، وضو کر کے آ گئی تھی. یہی مسئلہ اصل ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر ناپاک چیز کو یہ چھو دیا، کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ نہیں ٹوٹے گا، وضو ابھی بھی ویسے ہی برقرار ہے. لیکن ہاں، جہاں ناپاکی لگی تھی اتنی جگہ کو جا کے دھونا پڑے گا، لیکن ناپاک چیز کو چھو دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. نمبر 7، یہ مسئلہ بھی در مختار میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 616 پر لکھا ہوا ہے. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں، وضو ٹوٹے گا نہیں، ٹوٹے گا نہیں. سمجھیے کہ گھر میں وضو کر کے آئے، پتہ چلا کہ گائے ہے، بکری کوئی ہے گھر میں، پیخانہ کر دی. اب وضو کرنے کے بعد اس پیخانے کو اٹھا کے لے کے پھینک سکتے ہیں، باقاعدہ ہاتھ سے اٹھا کے لے کے پھینک سکتے ہیں، پھر ہاتھ دھو لیں گے. تو اس سے آپ کا وضو ٹوٹنے والا نہیں ہے. اس میں اشکال کیا ہے؟ کچھ دماغ میں ہے تو بتائیے اس کو. یہ نیا لگا کر کے تھوڑا اسویدھا لگتا ہے، اس لیے میں اس کو کتاب کے ساتھ بتایا ہوں، کتاب کے حوالے کے ساتھ. یہ تو ایک کتاب ہے، اگر ضرورت پڑے گی 20 کتاب سے بھی مسئلہ مل سکتا ہے. تو اس لیے اس کو ذہن میں رکھیے کہ ناپاک چیز کو کوئی چھو لیا، اس سے وضو میں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، اس کا وضو پورا 100% ابھی بھی صحیح ہے. اچھا، دوسرا مسئلہ جو تھا، آدمی سوچتا ہے کہ وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد جب میں ناخن کاٹ لوں گا یا بال کاٹ لوں گا تو لگتا ہے وضو میں کوئی فرق پڑ جائے گا. ایک آدمی وضو کیا، وضو کرنے کے بعد سمجھو پورا ٹکلا ہو گیا، سر کو منڈوا دیا، تو سوچے گا کہ آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ مسح تو کیا تھا لیکن بال تو چلا گیا. ارے بال تو ہے نہیں جس میں مسح کیا تھا، لگتا ہے مجھے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. یہ وضو کیا تھا، ناخن کاٹ دیا، سوچتا ہے کہ ناخن تو کٹ گیا، جب مجھے لگتا ہے پھر سے ہاتھ جا کے دھونا پڑے گا تو وضو کرنا پڑے گا. اس لیے اس مسئلے کو بھی سمجھ لیجئے، وضو کرنے کے بعد اگر کوئی بال یا ناخن کاٹتا ہے، وضو میں 1% بھی فرق نہیں پڑے گا، اس کا وضو بالکل ویسے ہی کا ویسے باقی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ چند باتیں جو سمجھنے کی تھی، آپ سب لے کر جائیے. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور چند حضرات دعا کے لیے بولے ہیں. افروز بھائی صاحب یہ مکن پور کے ہیں، آپریشن ہوا ہے، بہت بیمار ہیں، خاص دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کلی عاجلہ مستمرہ دائمہ مکمل شفا عطا فرمائے. اور شاہ رخ بھائی جو MP کے رہنے والے ہیں، انہوں نے رشتے کی دعا کے لیے کہا ہے کہ کوئی مناسب رشتہ دستیاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت ہی عمدہ اور بہتر رشتہ نصیب فرمائے. اور شعبان احمد صاحب یہ UP کے ہیں، انہوں نے نوکری کے لیے کوئی جاب کے لیے باقاعدہ دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامیابی عطا کرے. اس کے علاوہ اور چند افراد کہے تھے لیکن میں لکھ نہیں پایا، ٹائم نہیں ہوا. بس عمومی طور پہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام کے مقاصد حسنہ میں کامرانی و کامیابی عطا فرمائے. اگر کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. انگلی کے پیچھے طرف سے، انگلی مطلب پورا پشت، یعنی انگلی بھی لگا سکتے ہیں، یہ جو ہتھیلی کے پیچھے طرف ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے. بہت اچھا سوال ہے، دماغ میں آ سکتا ہے کہ انگلی سے کرنا پڑے گا یا یہ لگے گا، نہیں. یہ پنجہ پورا ہے، پورے پنجے سے آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں جتنا حصہ آپ کو لگتا ہے، لیکن پیچھے طرف سے کریں گے. ذہن سے اتر گیا، بعد میں اس کو یاد آیا. ہاں بہت اچھا سوال ہے.
اور مسا اکثر بھول جاتے ہیں آدمی، اور مسا کے ہی ساتھ پیش آتا ہے، ہاتھ پیر دھونے میں نہیں، بلکہ مسا میں کیونکہ ایک ہی بار رہتا ہے، پتہ چلا پورا وضو ختم، یاد ہے ارے میں تو مسا کیا نہیں، پیر ہاتھ سب دھو لیے ابھی، اب کیا کرے گا؟ جلدی جلدی میں کبھی رہتا ہے جماعت چھوٹ جائے گی یا کوئی دقت ہے کہ جانا ہے سفر وغیرہ، جواب یہ ہے کہ اس کے لیے مسا پھر باقاعدہ کر کے پھر وضو کرنا ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. جب وہ مکمل سب کر لیا، اب صرف اس کو بعد میں بھی یاد آیا، سمجھے 15 منٹ کے بعد یاد آ رہا ہے، یہ آدمی وضو کر کے گھر سے آ گیا مسجد، پھر مسجد میں آنے کے بعد اس کو یاد آ رہا ہے کہ ارے تو وضو کر لیا لیکن میرا مسا رہ گیا. اس میں ایک فرق ہے، غور کریے. شک اگر ہے، لگتا ہے مسا کیا نہیں، لگتا ہے، کچھ ہوگا نہیں، اس کا وضو مکمل، لگنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وضو کیا ہے مطلب مسا کیا ہوگا، اس میں اس کے ذمن میں آ گیا، یہ تو یقینی ہے. یہ جو شک کر رہا ہے، جب یقین ایک اصول ہے، شک یقین سے ختم ہونے والی ہے، شک شک سے ختم نہیں ہوتی ہے. تو آدمی کو ابھی یقین ہے کہ میں وضو کیا ہوں تو سر کا مسا تو ضرور کیا ہوگا، لیکن اگر اس کو شک ہے تو شک کو ایسے ہی چھوڑ دے گا. شک کی بنیاد پر ایک آدمی سوچتا ہے لگتا ہے مسا کیا نہیں، پھر جائے گا وضو کرنے، نہیں، اس کے لیے حکم ہے چھوڑ دے، سمجھ لے کہ مسا ہو گیا اور نماز پڑھے گا، نماز ہو جائے گی. ہاں اس کو جب یقین ہو گیا کہ مسا کیا نہیں ہوں، 100% مجھے یاد آ گیا مسا تو میں کیا ہی نہیں ہوں، پھر اس کے لیے یہ مسئلہ ہے جو ابھی بتا رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے اس کو پھر دوبارہ باقاعدہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آدمی صرف جائے گا اور ہاتھ دھوئے گا، سر کا مسا کرے گا جیسے باقاعدہ مسا ہوتا ہے، بس اس کا وضو کمپلیٹ ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غسل میں بھی ایسے ہی ہے. ایک آدمی کلی کرنا بھول گیا، غسل کر کے آ گیا، 2 گھنٹہ 4 گھنٹے کے بعد یاد آیا ارے میں تو نہا دھو کے آ گیا ابھی، لیکن کلی کہتے نہیں، پاک کیسے کروں گا؟ اب جا کے کلی کر لے گا، پاک ہو گیا. دوبارہ از سرے نو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ہوگا نہیں، صحیح بات ہے. ہاں ہاں ہاں، اس میں 2 مسئلہ ہے، بہت اہم سوال ہے، بہت جاننے کی چیزیں ہیں. ایک آدمی سنت پڑھنے میں لگا تھا، اس کو یاد آ گیا کہ میں مسا کیا نہیں ہوں، 100% یاد آ گیا، اس صورت میں اس کی وہ نماز تو ہوگی نہیں. اچھا ایک مسئلہ تو ہے کہ نماز تو ہونے والی نہیں ہے، بغیر وضو کے نماز کہاں سے ہوگی، اور مسا تو فرض تھا، بغیر فرض کے وہ اس کا وضو ہی نہیں ہوا تو کہاں سے، بغیر پاکی کے وضو کے نماز تو ہونے والی نہیں ہے. دوسرا مسئلہ اس میں یہ بھی ہے، سوچے گا لگتا ہے اگر ایسے ہی ہو گیا چلو نماز کمپلیٹ کر کے چلا جاتا ہے، نہیں، نماز کو آگے جاری بھی نہیں رکھ سکتا. یہ بھی ایک مسئلہ جاننے کی بات ہے، یہ سب بہت مشکل سے ملے گا کتاب میں، چھوٹی موٹی کتاب میں ملنے والی چیز نہیں ہے. اسی لیے اس آدمی کے لیے ضروری ہے جیسے معلوم ہوا کہ میرا وضو ختم، نماز فوراً وہی ختم کر دے گا. یہ ایک بہت لمبا مسئلہ ہے. ایک آدمی سمجھو صف میں کھڑا ہے، وضو ٹوٹ گیا، جماعت سے ہے، اب سوچتا ہے کہ کیا کروں گا، نماز توڑوں گا نہیں توڑوں گا، توڑنا پڑے گا اس کو، کیونکہ اگر پڑھ لیا، سمجھو بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے، بہت سخت جرم ہے. اس میں اگر استہزاء ہوگا، مذاق اڑانا، کافر بھی ہو جاتا ہے، کتاب پڑھیے معلوم ہوگا آپ کو. تو اسی لیے جب آدمی کو احساس ہو گیا کہ بھائی میرا وضو نہیں ہوا ہے، وہی نماز ختم کرے. اچھا نماز ختم کیسے کرے گا، کہ اٹھ کیسے بھاگ جائے گا، اس میں بھی ایک طریقہ ہے. ایک آدمی کو یاد آیا پڑھتے پڑھتے ارے نماز میں جو ہے کیا تھا نہیں، یقین ہو گیا کہ وضو ٹوٹ گیا تھا میرا اور وضو کیا نہیں، نماز میں کھڑا ہو گیا. اب اس کو کیا کرے گا، سلام، وہی سلام پھیر دے گا، وہیں پر السلام علیکم السلام علیکم، چلا وضو کرنے کے لیے. یہ اکیلے نماز کے لیے، ورنہ جماعت سے جب نماز پڑھتے رہے گا اس میں سلام نہیں ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ جا کے پھر آ کے کھڑا ہوگا وضو کر کے، ایک الگ مسئلہ ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا اس پر پوری تفصیل سے بات کریں گے. اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. جیسے ہی کہیں وضو کرنے بھول جاتے ہیں کہ 2 مرتبہ کلی کرے یا 3 مرتبہ، ہاں 2 مرتبہ کیے ہیں یا 3 مرتبہ، اس میں یقین پہ عمل کریں گے. یقین کا مطلب ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ 2 مرتبہ کیوں یا 3 مرتبہ. نماز میں بھی ایسے ہی ہے، اسی مسئلے سے یہاں میں بتا رہا ہوں. وضو میں بھی یقین، سوچتا ہے کہ میں 2 مرتبہ ہاتھ دھوا یا 3 مرتبہ، کتنا مرتبہ، 2 مرتبہ تو یقین ہے. جب 2 مرتبہ یقین ہے اسی پہ ہی عمل ہوگا. اس لیے ایک اصول میں سب سے پہلے کہا تھا، یقین پر عمل ہوتا ہے. یہاں پر یقین ہے 2 پر، اسی لیے 2 کو ہی مانے گا، 1 مرتبہ اور بولے گا. اس میں غور کریے، سمجھیے کہ اس کو شک ہے کہ 2 دھوں یا 3، حقیقت میں 2 بار ہوا تھا لیکن ذہن میں سوچتا تھا 3 ہو گیا. اس صورت میں 2 مرتبہ میں وہ سنت ادا نہیں ہونے والا، لیکن 4 مرتبہ جب دھو لے گا
3 مرتبہ خود بخود آ جائے گا، 1 مرتبہ وہ جو ہے وہ ذہن کے خلجان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، سنت پہ عمل ضرور ہو جائے گا۔ اسی لیے مسئلہ بھی نماز کے بارے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تو وضو میں بھی ایسے ہی ہوگا، یقین پر عمل کرے گا، 2 دھوؤں یا 3، 1 مرتبہ دھوا یا 2 مرتبہ، 1 مرتبہ ہی مانے گا، بقیہ مرتبہ دھوڑے گا۔ دعا کر دیں گے، دعا کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، یا اللہ خطاؤں کو درگزر کر دیجئے، یا اللہ صراط مستقیم پہ گامزن فرما دیجئے، یا اللہ حلال رزق میسر کر دیجئے، یا اللہ حرام روزی کی راہیں بہت ہیں، یا اللہ تمام راستوں کو بند کر دیجئے، یا اللہ حرام لقمے سے، حرام رزق سے ہم تمام کو بچا لیجئے، یا اللہ صراط مستقیم کا پیروکار بنا دیجئے، یا اللہ آپس میں محبت اور الفت قائم فرما دیجئے، یا اللہ کسی کے لیے بھی دلوں میں جو کدورتیں ہیں یا اللہ ان کو ختم فرما دیجئے، یا اللہ جو بیمار ہیں تمام مریضوں کو شفاء کلی عاجلہ مستمرہ دائمہ اور مکمل شفا عطا فرما دیجئے، یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے تو خوب جانتا ہے، یا اللہ تمام مرحوم مرحومہ کی مغفرت کر دیجئے، یا اللہ تمام مرحوم مرحومہ کی قبروں کو نور سے منور کر دیجئے، یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے تمام کے مقاصد حسنہ میں کامرانی عطا کر دیجئے، یا اللہ اس پروگرام کو خصوصاً یا اللہ خاص کر یا اللہ تیری رضا کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے، تو خوب جانتا ہے، یا اللہ تو دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، یا اللہ نے کوئی ریاکاری ہے، کوئی دکھاوا ہے، یا اللہ بس تیرے ایک حکم کی تعمیل کے لیے یا اللہ دین سیکھنے کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں خلوص پیدا کر دیجیے، یا اللہ اس پروگرام کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، یا اللہ تیرا خوف تیرا ڈر دلوں میں پیدا کر دیجیے، یا اللہ خاتمہ بالخیر کا فیصلہ فرما دیجیے، یا اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت کر دیجیے، یا اللہ موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دیجیے، یا اللہ جن جن لوگوں نے یا اللہ خصوصی دعاؤں کے لیے کہا ہے تو خوب جانتا ہے، یا اللہ ان تمام کے تمام مرادوں کو یا اللہ پوری فرما دیجیے، یا اللہ جتنی باتیں کہی گئی ہیں یا اللہ ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کر دیجیے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل قبول کر لیجیے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ